بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو دوسری شادی کرتا ہے یا تیسری یا چوتھی تو اس کے لیے کس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اور صرف ایک پروسیجر بتایا گیا ہے، لاء میں اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ آربیٹریشن کونسل کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو یہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرتا تو اس کی جو سزا بتائی گئی ہے لاء میں وہ 5 لاکھ جرمانہ ہے، اور ساتھ میں جو سزا ہے پلس ان ایڈیشن ہے جو سزا وہ ہے 1 سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو سیکنڈ میرج کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اسلام میں بھی منع نہیں کیا گیا ہے، لاء میں بھی منع نہیں کیا گیا، جسٹ ایک پروسیجر بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہے اور آربیٹریشن کونسل کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپلیکیشن دیں جو ریلیونٹ یونین کونسل ہوگی، جہاں پہ وائف لاسٹ ون جو وائف ہوگی وہ رہ رہی ہوگی، کہ اس یونین کونسل میں اپلیکیشن دیں، وہ یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوگا وہ آربیٹریشن کونسل بنائے گا، دونوں پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیو اپوائنٹ ہوں گے، دونوں کے ریپریزنٹیٹیو آنے سے اور وہ چیئرمین خود بھی ایک آربیٹریشن کونسل بن جاتی ہے۔ تو پھر آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ پرمیشن دے دیتی ہے، کوئی ریزنیبل گراؤنڈز لازمی ہونی چاہیے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت، تو لاء میں بالکل بھی دوسری شادی کے لیے یا تیسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بیوی کی اجازت کے بغیر آپ شادی کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو کوئی جرمانہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی سزا بھی نہیں ہوگی۔ جو ریلیونٹ لاء سے ڈیل کرتا ہے وہ ہے مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 کا، اس کا سیکشن ہے 6، اس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے اگر کوئی شخص آربیٹریشن کونسل کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتا ہے، دوسری تیسری چوتھی، تو جو اس کا حق مہر پینڈنگ ہوگا نا باقی بیویوں کی حد تک، اگر اس نے فرسٹ وائف کو حق مہر ہے وہ اس کا ڈیو ہے، سیکنڈ کا تھرڈ کا جو بھی حق مہر ہوگا وہ اس کو ادا کرے گا۔ اگر اس نے آربیٹریشن کونسل کی اجازت لے بھی لی ہے، اس کے باوجود اس نے جو بیویوں کا جو حق مہر ہے وہ رہتا ہے تو وہ اس کو پے کرنا پڑے گا، چاہے وہ ڈیفر ہے یا پرومپٹ ہے، مؤجل ہے یا غیر مؤجل ہے، کوئی بھی جو حق مہر ہے کسی بھی فارم میں وہ ڈیو ہے تو وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ میں پنشمنٹ اور فائن کی حد تک تو پھر الگ سے ہے کہ اگر اس نے آربیٹریشن کونسل کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا تو اس کو وہ پروسیجر اڈاپٹ نہ کرنے پر فائن بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جو آربیٹریشن کونسل کا پروسیجر ہے، ایک یونین کونسل میں اپلیکیشن دینی ہوگی، آربیٹریشن کونسل بنے گی، اس پروسیجر کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو آپ پھر جو سزا ہے 1 سال تک کی اور جو جرمانہ ہے 5 لاکھ روپے تک، جرمانہ اور سزا دونوں اکٹھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف سزا ہوگی اور جرمانہ نہیں ہوگا، سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا۔ تو جرمانہ کم بھی ہو سکتا ہے اور 5 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے، سزا 1 سال سے کم بھی ہو سکتی ہے اور 1 سال تک کی پوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔